بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ارشد سلیم. عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے بہت ہی زبردست، بہت ہی خوبصورت باتیں کی ہے، بہت اچھی چیزیں اپنی قوم کے سامنے پیش کی ہے. عمران خان صاحب بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سے یہ وبا ختم کرائے، لیکن چونکہ اکیلا ایک بندہ اس طرح کی بڑی وبا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جب تک پورا پاکستان پارٹی، سیاسی پارٹی یا مذہبی پارٹی یا کوئی بھی کاسٹ، کوئی بھی چیزیں، ساری چیزوں کو بیچ میں سے ہٹا کر اگر ایک مٹھی بن کے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم میدان میں اتریں گے تو نو ڈاؤٹ کہ اس وبا کا مقابلہ انشاءاللہ ہم کر جائیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستانی قوم بہت جاندار قوم ہے، بہت بہادر قوم ہے. جب ایک دفعہ یہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو ہر طرح کے ملک کے ساتھ، ہر طرح کے پاور رکھنے والی کنٹری کے ساتھ مقابلہ کرنا ان کے لیے بہت معمولی بات ہے. لیکن ان کو اکٹھا کرنا تھوڑا سا مشکل کام ضرور ہے. عمران خان صاحب پہلے دن سے، عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی پوری ٹیم پہلے دن سے لگی ہوئی ہے کہ پاکستانی قوم کو یہ ہم ان کے ذہنوں میں بٹھا سکے کہ آپ لوگ اپنے گھروں تک محدود رہو. اگر گھروں تک آپ لوگ محدود نہیں رہو گے تو یہ وبا پاکستان کے لیے وبال جان بن جائے گا. اللہ نہ کرے وہ ٹائم اگر آ گیا کہ یہ وبا بہت زیادہ پاکستان میں پھیل گئی تو حکومت کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا. موجودہ وقت میں جو پاکستان میں ٹوٹل افیکٹڈ لوگ ہیں یا جو ڈیتھس کا ریشو جا رہا ہے وہ بہت کم ہے. الحمدللہ باقی دنیا کو دیکھتے ہوئے یہ بہت کم ہے. اگر لاک ڈاؤن پراپر طریقے سے نہ کیا گیا یا پراپر طریقے سے حکومت کی طرف سے نو ڈاؤٹ کہ لاک ڈاؤن اس طریقے سے اناؤنس نہیں ہو رہا، لیکن اگر لوگ اپنے آپ کو گھروں تک محدود کر لیں اور انتہائی ضروری کام کے لیے باہر نکلے تو بہت جلد اس وبا پہ ہم لوگ، ہماری حکومت قابو پا سکیں گے. ادروائز جو نتائج آئیں گے وہ بہت ہی خطرناک ہوں گے. کچھ فگر جو ہے نا میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. ابھی تک جو ٹوٹل پوری دنیا میں جو ٹوٹل کیسز اب تک سامنے آئے ہیں وہ تقریباً 7.5 لاکھ ہے. 7.5 لاکھ لوگ اب تک اس سے افیکٹ ہو چکے ہیں، اور جو ریکور ہوئے ہیں، کیونکہ 7.5 لاکھ تو افیکٹڈ لوگوں کی ٹوٹل تعداد ہے، لیکن 1.5 لاکھ کے قریب اب تک الحمدللہ ریکور بھی ہو چکے ہیں اور اپنے گھروں میں جا چکے ہیں. 34,000 کے لگ بھگ اب تک ڈیتھس ہو چکی ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. سب سے زیادہ جو پہلے سٹارٹ میں جو یہ کرونا وائرس ابھر کے آیا تھا وہ چائنا سے آیا تھا، لیکن چائنا کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیلا اور بہت سے کنٹریز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. سب سے زیادہ جو اب تک افیکٹ ہوا ہے وہ ہے اٹلی، جہاں تک 11,000 تک اموات پہنچ چکی ہے اور تقریباً 1 لاکھ لوگ ادھر افیکٹ ہو چکے ہیں اب تک. اس کے بعد جو ٹوٹل اسٹرینتھ کی اگر بات کی جائے تو وہ اٹلی نہیں بلکہ اب امریکہ بن چکا ہے، کیونکہ امریکہ میں اس ٹائم پہ 1.5 لاکھ کے لگ بھگ لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں، لیکن ڈیتھس ادھر کم ہوئی ہے ابھی تک. جو ٹوٹل ڈیتھس یو ایس میں ہے وہ 2500 تک اب تک ہو چکی ہے، جبکہ ایران میں 2700، اسپین میں اب تک 7,000 لوگ اس کرونا وائرس سے مر چکے ہیں، جبکہ چائنا میں 3,300 بندے صرف لقمہ اجل بن چکے ہیں. اب مین چیز یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹیل رکھی ہے یہ نہیں ہے، بلکہ مین چیز یہ ہے کہ جو اب مختلف کنٹریز کی طرف سے مختلف نیوز آ رہی ہے. دنیا میں جو سپر پاور ہے وہ ہے امریکہ. امریکہ کے پریزیڈنٹ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قوم کے سامنے آ کر میڈیا کے تھرو اپنے قوم سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر یہ جو یو ایس میں ڈیتھس ریشو بھی جا رہی ہے، ابھی فی الحال تو 2300 ہے، لیکن اگر اس کو ہم 1.5 لاکھ تک بھی روک لیں تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. یہ معمولی فگر وہ نہیں بتا رہے، 1.5 لاکھ تک اگر ڈیتھس یو ایس میں ہو جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے کہ یہ جو ہے نا ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ 1.5 لاکھ تک جاتے جاتے ہم اس بیماری پہ قابو پا لیں. جو انگلینڈ ہے، انگلینڈ ایک مہذب قوم ہے اور دنیا میں لوگ کہتے بھی ہیں کہ جو انگلینڈ ہے، انگلینڈ کی گورنمنٹ، یو کے کی گورنمنٹ کوئی چیز اپنی عوام سے نہیں چھپاتی. انگلینڈ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر جو سچویشن ابھی جا رہی ہے اس سچویشن کے ہوتے ہوئے اگر 6 مہینے تک، آنے والے 6 مہینے تک بھی اگر ہم اس کنڈیشن سے نکل جائے تو یہ ہمارے لیے
بہت کامیابی کا ایک خبر ہوگا، ایک نیوز ہوگی. اور اگر 1 لاکھ تک ڈیتھس ہو کر بھی جو ہے نا ہم اس ڈیزیز پہ، اس وبا پہ قابو پا لے تو بہت بڑی کامیابی کی طرف ہم لوگ جا چکے ہوں گے. انگلینڈ میں ایک ریسرچ لیبارٹری ہے جو دنیا میں ٹاپ 10 میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے جو بھی ریسرچ آتی ہے وہ ایتھینٹک سمجھی جاتی ہے. اس ریسرچ کی طرف سے جو ریسرچ ابھی سامنے آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ابھی جس طریقے سے پوری دنیا میں لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے اور جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کی ٹاپ لیول پہ کیئر کی جا رہی ہے، اگر یہ طریقے اگر نہ اپنائے جاتے یا ابھی بھی اگر نہ اپنائے جائے تو اگر دنیا میں اس بیماری سے، اس وبا سے، اس جراثومے سے اگر ٹوٹل 4 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن جائے، معمولی فگر نہیں ہے ناظرین، 4 کروڑ جو لوگ ہیں اگر لقمہ اجل بن جائے تو یہ معمولی فگر ہوگا. دوسرا وہی ریسرچ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اپنے رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ ابھی جو سچویشن جا رہی ہے 1.5 ملین لوگ اس سے لقمہ اجل بنیں گے، اس صورت میں کہ سب لوگ اپنے گھروں میں رہے، سب لوگ اپنے آپ کو محفوظ ترین جگہوں پہ لے کر جائے. فضول طریقے سے گھر سے باہر نکلنا، جمگٹا ہاتھ ملانا، گلے ملنا، یہ چیزیں ترک کرنے کے باوجود اور گھروں میں رہنے کے باوجود 1.5 ملین تک یہ تعداد جانے کا اندیشہ ہے. پاکستان میں موسٹلی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حکومت پاکستان جو ہمیں کہتی ہے کہ 2 ہفتے تک گھروں میں رہے تو 2 ہفتوں کے بعد جو ہے نا سب کچھ بحال ہو جائے گا. جو پاورفل کنٹریز ہے ان کی طرف سے رپورٹس یہ آ رہی ہے، وہ بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ 15 دن یا 14 دن یا 1 مہینے میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. ڈاکٹر عطاء الرحمن ایک نامی گرامی پاکستانی ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمن نے جو ریسرچ کی ہے اس جراثومے پہ، ڈاکٹر عطاء الرحمن کہتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ کچھ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں، کچھ ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن اب تک جو رزلٹ آئے ہیں اس رزلٹ کے مطابق جو چائنا میں اور اٹلی میں یہی سیم وائرس جو پایا جاتا ہے، پاکستان میں سیم وائرس نہیں ہے. یہ ایک طرح سے تو خوش آئند بات ہے کہ سیم وائرس نہیں ہے. یہ آلریڈی جو ہے نا یہ پروو ہو چکا ہے کہ پاکستان میں پایا ہوا وائرس کرونا والا یہ چائنا اور اٹلی سے مختلف ہے. لیکن ان قریب 1-2 دنوں میں جو رپورٹ آنے والی ہے اس سے یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ یہ جو پاکستان میں پایا جانے والا وائرس ہے یہ چائنا اور اٹلی سے زیادہ خطرناک وائرس ہے یا ان سے بہت کم خطرناک وائرس ہے. اللہ کی ذات سے یہی دعا ہے کہ یہ رزلٹ آئے کہ یہ وائرس چائنا اور اٹلی سے کم نقصان دہ اور کم نقصان پہنچانے والا وائرس ہے. میری اپنی جتنی بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہمارے ہیں ان سے میری دلی ریکویسٹ ہے کہ حکومت پاکستان کا ساتھ دے، حکومت پاکستان کا ساتھ دے. اس کا فائدہ حکومت پاکستان کو صرف نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ ہم سب پاکستانیوں کو ہوگا. جو بندہ حکومت کا ساتھ دے گا اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہوگا کہ اپنے گھروں تک آپ لوگ محدود رہے، اپنے گھروں میں رہے، اور بہت ضروری کام ہو، گھر سے باہر نکلنا ہو تو کوشش کر لے کہ ماسک، گلوز اور اس طرح کی چیزیں استعمال کر کے باہر جائے. باہر جو ہے نا اس چیز پہ شرمانا نہیں یا یہ کہنا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے اگر آپ لوگ اس سے افیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے آپ کی فیملی کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا، کتنی تکلیف میں ہوں گے وہ لوگ. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن گھروں میں افیکٹڈ لوگ سامنے آئے ہیں ان کے گھروں پہ جو تکلیف، ان کے گھر کے افراد پہ جو تکلیف گزر رہی ہے، اللہ کی ذات ہر انسان کو، پوری دنیا میں ہر انسان کو اللہ کی ذات اس تکلیف سے بچا کے رکھے. تو میری دلی ریکویسٹ ہے کہ حکومت پاکستان کا ساتھ دے اور اپنے گھروں تک اپنے آپ کو محدود کر لو. اس میں آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے اور حکومت پاکستان کا بھی فائدہ ہے، اور اس سے بہت جلد ہم پورا پاکستان انشاءاللہ اس وبا پہ، اس وائرس پہ قابو پا لیں گے. کیونکہ ابھی فی الحال جتنی بھی ریسرچ ہو چکی ہے اور جو ریسرچ انڈر پروسیس ہے تو اب تک کوئی ایسا ویکسینیشن، کوئی ایسی میڈیسن نہیں نکلی جس سے اس کا علاج ہو سکے. ان قریب انشاءاللہ اللہ کی ذات کرے کہ کوئی ایسا ویکسینیشن یا کوئی ایسی چیز نکل آئے جس سے اس کا علاج ہو. لیکن جب تک وہ چیز نہیں نکلتی اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں ہی محدود ہو کے رہے. ناظرین شکریہ.